اس صفحہ نمبر ہے 224 اور آیت نمبر ہے 103۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، من بحیرۃ، کوئی بھی بحیرہ، ولا سائبہ، نہ سائبہ، ولا وسیلہ، نہ وسیلہ، ولا حام، اور نہ ہی کسی کو حام بنایا۔ ولیکن الذین، لیکن وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یفترون، وہ گھڑتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، کذب، جھوٹ، واکثرهم لا یعقلون، اور ان میں سے اکثر عقل نہیں کرتے۔ دور جاہلیت میں مشرکین مکہ کے بہت سارے قبائل تھے، اور چونکہ سب کا دین مشترکہ نہیں تھا، ہر کسی نے اپنے اپنے رسم و رواج ایجاد کیے ہوئے تھے۔ پھر قرآن آیا اور قرآن نے سب کو ایک کیا۔ جنہوں نے قرآن کی بات مانی وہ ایک ہو گئے، جنہوں نے نہیں مانی وہ اختلاف کے اندر بٹے رہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، صرف قرآن اور حدیث یہ واحد ذریعہ ہے لوگوں کو ایک کرنے کا۔ جب جب اس امت نے بھی قرآن و حدیث کو چھوڑا ہے، فرقوں میں بٹ گئے، اختلافات بہت زیادہ ہوئے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جھگڑے کا واحد حل ہی فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول کی طرف آ جائیں، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر آپ اختلاف کریں گے آپ بٹ جائیں گے۔ تو وہ لوگ بھی جو ہے وہ بٹے ہوئے تھے۔ آج آپ دیکھ لیں امت محمدیہ کے لوگ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کس قسم کی بدعات، خرافات، رسم و رواجوں میں لگے ہوئے، سیدھا راستہ چھوڑ دیا۔ مثال کے طور پر ایک نکاح کرنا ہے، شریعت میں نکاح کیا ہے؟ 4 لوگ اکٹھے ہوں، حق مہر مقرر ہو، ٹھیک ہے، رضامندی ہو اور ولیمہ ہو، بس یہ نکاح ہے۔ اور ہمارے ہاں نکاح کیا ہے؟ باپ کی کمر توڑنا نکاح ہے۔ وہ 10 لاکھ روپیہ اس کے پاس ہو تو اپنی بیٹی کی شادی کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا۔ سیدھا راستہ چھوڑا ہے، کتنے مشکلات کا شکار ہو گئے۔ ہمارے معاشرے میں اس دور میں زنا کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا، آج زنا آسان ہو گیا، نکاح مشکل ہو گیا۔ لوگ مسجد میں نہیں آتے نماز پڑھنے کے لیے، جمعرات کو قبرستان ضرور جانا ہے، رینگ کر جانا پڑ جائے، جانا ضرور ہے۔ تو سیدھا راستہ چھوڑو گے تو ایسے ایسے لوگوں نے دھاگے باندھے ہوئے، اور پتہ نہیں کتنی قسموں کے دھاگے باندھ لیتے ہیں۔ فلاں دھاگا فلاں بیماری سے بچائے گا، فلاں فلاں سے بچائے گا، فلاں فلاں سے بچائے گا۔ 9 مہینے اللہ نے پیٹ میں پالا، وہاں پہ کوئی دھاگا نہیں تھا، باہر آیا 7 ہی دھاگے شروع ہو گئے۔ جب بندہ سیدھا راستہ چھوڑتا ہے تو ایسے رسم و رواجوں میں بندہ پڑ جاتا ہے۔ تو اسی قسم کے رسم و رواج تھے مشرکین مکہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل اللہ، چند رسم و رواجوں کا اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا۔ ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے کسی کو بحیرہ نہیں بنایا۔ بحیرہ وہ اونٹنی ہوتی تھی جس کا کان پھاڑ دیتے تھے، اس پر سواری منع ہوتی تھی، اور وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دی جاتی تھی، اور اس کا دودھ بھی نہیں دویا جاتا تھا۔ اصل میں وہ کہتے تھے کہ جس اونٹنی نے 5 بچے جنم دیے، اگر 5واں بچہ اس کا نر ہوتا اس کو ذبح کر کے کھا لیتے، اگر اس کا 5واں بچہ مادہ ہوتا یعنی مؤنث ہوتی تو اس کو بحیرہ بنا دیتے، اس کا کان کاٹ دیتے اور کہتے اس کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا، اب اس پر سواری کوئی نہیں کرے گا، اس کا دودھ کوئی نہیں دھوئے گا، اس سے فائدہ کوئی نہیں حاصل کرے گا، اور اگر یہ چارہ کھائے گی تو فری میں کھائے گی، کوئی
چارے کا بھی کوئی معاوضہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2 ہے سائبہ۔ سائبہ کہتے تھے اونٹنی ہو، گائے کی نسل ہو، بکری کی نسل ہو، کوئی بھی نسل ہو، وہ جانور جو انتہائی بوڑھا ہو گیا اس کو سائبہ کہتے ہیں۔ وہ انہوں نے نظریہ یہ بنا لیا کہ جس یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس سے ہم نے بہت کام لے لیا ہے، اب اس کو بتوں فلاں بت کے نام پہ چھوڑ دیا، بس اب کوئی بھی اس سے کام نہیں لے گا، کسی بھی قسم کا کوئی کام نہیں، اب یہ لٹائر ہو گیا۔ یعنی جو لٹائر ہو جاتا تھا اس کو سائبہ کہتے تھے۔ وسیلہ، وسیلہ وصل سے ہے، ملی ہوئی۔ وسیلہ وہ اونٹنی ہوتی تھی کہ پہلا بچہ بھی مادہ پیدا کرے، دوسرا بچہ بھی مادہ پیدا کرے۔ وہ اونٹنی جو 2 بچے یکے بعد دیگرے مادہ پیدا کرے، کوئی بھی درمیان میں مرد بچہ پیدا نہ کرے، اس کو وہ وسیلہ کہتے تھے، اور کہتے تھے اس نے بہت بڑا کام کیا ہے، پہلا بچہ بھی مادہ ہو گیا، دوسرا بچہ بھی مادہ ہو گیا۔ جانوروں میں مادہ جننے والے کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں بچیوں کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، جانوروں میں بچیاں پسند کرتے ہیں، نارو ہو جائے تو پریشانی ہوتی ہے ان کو۔ تو پہلا بچہ بھی مادہ ہو گیا، دوسرا بچہ بھی مادہ ہو گیا، تو کہتے تھے یہ اب وسیلہ ہو گیا، اس کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دو، اس سے بھی کام نہیں لینا۔ حام وہ نر اونٹ ہوتا تھا جس کی پشت سے 10 بچے پیدا ہو جائیں، جس کے ملاب سے 10 اونٹنیاں حاملہ ہو جائیں۔ اب کہتے تھے اس نے 10 بچے پیدا کر لیے، اس کے ملاب سے 10 بچے پیدا ہو گئے، اب یہ اونٹ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو اس طرح کے رسم و رواج انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ ہمارے معاشرے میں بھی چلتا ہے ایسی فضول کی رسم رواجیں، شرکیہ بدعتیاں، فلاں بت کے نام پہ، فلاں قبر کے نام پہ، یہ داغا فلاں کے نام پہ، یہ کڑا فلاں کے نام پہ، ایسا ہی کچھ ہمارے ہاں بھی چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرہ ولا سائبہ ولا وسیلہ ولا حام۔ اللہ نے کسی جانور کو بحیرہ، سائبہ، حام نہیں بنایا، وسیلہ نہیں بنایا۔ ہمارے معاشرے کے حساب سے ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ نے کسی کو نہیں بنایا فلاں کے نام پہ دھاگا باندھ لو، کڑا باندھ لو، یہ باندھ لو، وہ باندھ لو۔ اللہ نے کچھ نہیں بنایا، اللہ نے یہ چیزیں نہیں بنائیں۔ اللہ نے سادہ سا انسان بنایا، آزاد ہے، کچھ بھی نہیں ہے اسے۔ 9 ماہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ماں کے پیٹ کے اندر رکھا ہے، وہاں پہ اللہ نے تیری حفاظت کی ہے۔ جو رب وہاں پہ تیری حفاظت کر سکتا ہے وہ رب باہر آنے پہ بھی کر سکتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر، اب اس کی سزا کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر بن عامر ایک آدمی تھا، فرمایا میں نے اس کو جہنم کے اندر دیکھا، وہ اپنی اڑتی جو پیٹ کی انتڑیاں ہوتی ہیں اس کے گرد وہ چکر لگا رہا تھا۔ فرمایا پوچھا کیوں؟ فرمایا یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے سائبہ اونٹنی چھوڑنے کی رسم ایجاد کی تھی کہ اب یہ بوڑھی ہو گئی ہے، لٹائر ہو گئی ہے، اس کو چھوڑ دو بتوں کے نام پر۔ جس نے یہ رسم ایجاد کی، میں نے اس کو جہنم میں دیکھا، وہ اپنی پیٹ کی انتڑیوں کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ یعنی جو بندہ جس نے بھی یہ دھاگے کی رسم، یہ کڑے کی رسم، فلاں رسم، وہ تو مر گئے، ان کے بھی بڑے مر گئے، رسم ایجاد کرنے والے مر گئے، پیچھے سے قومیں پیچھے لگی ہوئی ہیں، ہمارے بڑوں نے یہ کیا ہم نے بھی یہ کرنا ہے۔ آج بھی جو رسم رواج ہیں، خرافات ہیں اور شرک پہ مبنی ہے، جنہوں نے نکالی وہ تو مر گئے اور قومیں پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ فرمایا میں نے اسے جہنم کے اندر دیکھا، اپنی پیٹ کی انتڑیوں کے ارد گرد وہ جو ہے وہ چکر لگا رہا تھا۔ تو بدعات بہت، ہماری شریعت میں بھی بدعت بہت بڑا جرم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، بدعتی آدمی کو حوض کوثر سے پانی تک نہیں ملے گا۔ اب وہ مشہور حدیث آپ لوگوں نے سنی ہے کہ امت کے لوگ جا رہے ہیں، درمیان میں دیوار آ گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے یہ میری امت کے لوگ ہیں، فرشتے آگے سے جواب دیں گے اے پیغمبر ٹھیک ہے نمازیں پڑھنے والے تھے، چہرے نورانی ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چہروں سے پہچانیں گے، جن کے وضو والے اعضاء چمکیں گے ان کو پہچان کر فرمائیں گے یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ فرمایا اے پیغمبر یہ امت تیری تھی لیکن بدعات کا شکار ہو گئی، نئے نئے کام ایجاد کر لیے، نئے نئے رسمیں شریعت کے خلاف انہوں نے کام کیے ہیں، اب ان کو حوض کوثر سے پانی نہیں مل سکتا۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ دین کا راستہ چھوڑ کر کوئی بھی راستہ اختیار کریں گے وہ گمراہی ہے۔ وہ مشہور حدیث سنی عبداللہ بن مسعود والی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں گئے، لوگ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ رہے تھے، کوئی غلط کام نہیں۔ بدعتی کا مسئلہ یہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے میں اچھا کام کر رہا ہوں،
بھی جو اللہ نے بتایا، رسول اللہ نے بتایا وہ اچھا نہیں، میں اچھا کر رہا ہوں، یہی کہنا چاہتا ہے نا وہ۔ اب کینکری کے اوپر سبحان اللہ پڑھ رہے تھے، الحمدللہ پڑھ رہے تھے، کوئی غلط کام تو نہیں ہے۔ ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں وہ جو قرآن پڑھنا، سورہ یاسین پڑھنا کوئی غلط کام ہے، یہی لوگ کہتے ہیں نا قرآن پڑھنا کوئی غلط کام ہے، تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا کوئی غلط کام ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ابھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے وہ سیدھا نہیں ہوئے، تم نے بدعات شروع کر دی۔ تو یہی بدعتیں ہیں، کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ تو فرمایا وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات ایجاد نہیں کی، ان کافروں ظالموں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے۔ کون ہے اس سے بڑا ظالم؟ سب سے بڑا ظالم وہ انسان جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ تو آج بھی بدعتیں ایجاد کرنے والے، رسم و رواج ایجاد کرنے والے، دھاگے کڑے شڑے پہننے والے، وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اللہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ سارا کچھ کر سکتا ہے، یہ دھاگا کر سکتا ہے، اللہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہی کہنا چاہتے ہیں نا وہ لوگ، میرا بخار اللہ ٹھیک نہیں کر رہا، ہاں میں نے جب سے یہ دھاگا پہن لیا تب سے میرا بخار ٹھیک ہو گیا، اگر میں اتار دوں گا مجھے پھر بخار ہو جائے گا۔ تیرا نظریہ عقیدہ ایک دھاگے پہ آ گیا۔ گاڑی لیتے ہیں آگے جوتی ہے، یہ کیوں لٹکائی ہے؟ یہ بچا رہی ہے تجھے، اللہ نہیں بچا رہا، وہ جوتی ایک بچا رہی ہے تجھے۔ کوٹھی بنا کے کروڑوں کے اوپر ایک ہنڈیا رکھ دی، اور یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ بچا رہی ہے۔ تو کتنے کمزور عقیدے ہیں۔ تو فرمایا یہ عقیدے وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہیں، اور جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے کل قیامت کے دن جہنم میں بھی جائے گا، رحمت سے بھی دور ہوگا۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور مسئلہ یہ ہے یہ عقل بھی نہیں کرتے۔ تو جس کے اندر عقل نہیں ہوتی وہی یہ کام کرتا ہے۔ تو فرمایا اکثر ان میں سے عقل نہیں ہے۔ تو ایسے رسم و رواجوں سے، بدعات، خرافات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔